بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم को अल्लाह ताला ने बतला दिया था मुनाफिकीन के बारे में नाम ले लेकर फलां मुनाफिक फलां पक्का मुनाफिक फलां पक्का मुनाफिक। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा इल्म है, पूरी अगई है कौन कौन मुनाफिक है। उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को कत्ल नहीं करवाया, क्योंकि अगर कोई ऐसा हो जाता तो फिर एक प्रोपेगेंडा ये शुरू हो जाना था, देखो जी जो इनके नाम पर कलमा पढ़ते हैं उनको ये करवा देते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा बड़े दूर तक करना था, क्योंकि मुनाफिकीन के पूरी तरह 100 से भी ऊपर गठजोड़ थे यहूद के साथ, नसारा के साथ, तो बड़े दूर तक इनकी मुनाफिकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ मामला चलाया। ये बात आपको ध्यान में रखिए। अब ये पता है कलमा तो पढ़ते हैं और जो एक पूरी कम्युनिटी है उसमें ये बिल्कुल मुसलमानों की तरह ही देखते हैं, हत्ता कि ये पहले सफों में आकर नमाज पढ़ा करते हैं। तो इसलिए जब भी कोई बात की जाती थी तो इनको मुसलमानों के साथ शरीक करके बात की जाती। जब भी कोई बात की गई तो शरीक। बाकी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनाफिकीन के अलामात बयान फरमाई, कुरान करीम में भी मुनाफिकीन के जाम को बयान किया। लेकिन ये है कि जब इनका
تعارف کرایا جاتا تھا تو پھر ان کا تعارف مسلمانوں کے گروہ کا تعارف رہتی ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ ستایا گیا ہے کسی بھی نبی کو اتنا زیادہ نہیں ستایا، حتیٰ کہ تمام انبیاء کا ستایا جانا ایک طرف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستایا جانا ایک طرف۔ اور پھر آج اس واقعے پر بات ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ تمام انبیاء کی ستایا جانا ایک طرف، یہ ایک واقعہ باقی تمام معاملات پر بھاری ہے۔ یہ واقعہ اپنے اندر میں نے یہ پہلے پاکستان بیان کی کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں پھر جو ہے یہ آپ کا دماغ میں کچھ باتیں ہونی چاہیے کہ ترجمہ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر خطاب کیا، کیونکہ بظاہر تو یہ کلمہ پڑھ دیتے تھے، سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں، سارا کچھ ہے اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے اور اندازی ہوتی تھی باقاعدہ جس کا نام نکلتا ان کو ساتھ لے جاتے، اور اس دفعہ قرآن اندازی میں نام جو عثمان جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لے گیا، بڑا مشہور غزوہ ہے، غزوہ بنی مصطلق کے نام سے، میم صاد لام قاف مصطلق۔ یہ جب اس غزوے سے واپسی ہوئی ہے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے باقاعدہ رات کو جو ہے وہ پڑاؤ کیا گیا اور صبح ارلی جو ہے وہاں سے پھر کوچ کیا گیا۔ تو کوچ کرنے سے پہلے باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ جو حضرات کی جو ضروریات ہیں جلد از جلد ہو کے تیار ہو کے نکل جائیں۔ اب یہ بھی یاد رکھنا جب قافلہ ہے، قافلے نکلتے ہیں تو پیچھے ڈیوٹی کسی نہ کسی بندے کی ہوتی ہے کہ وہ سب سے آخر میں ہے تاکہ نگاہ مارتا ہوا ہے کسی کو چیز رہ گئی تو غصہ اٹھا دے۔ اس غزوے میں یہ ڈیوٹی تھی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلد قدر صحابی، مانجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود روایت بناتی ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو میں قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئی۔ لازمی بات ہے کہ تھوڑا دور ہی تو جانا ہے، اگر مرد ہے تو اس کو جانا ہے کہ تھوڑا سا دور جانا ہے، خواتین ہیں ان ذرا اور زیادہ دور جانا ہے۔ لیکن فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی تو میرا نا جو ہار تھا میرے گلے کا وہ بھی وہیں پر گر گیا، تو اور یہ ہار بھی وہ ہے جو ان کی چیزیں ہیں اور ان کا تھا اور ان کو دیا ہوا تھا، تو بڑی پریشان ہوئی، یہ واپس چلی گئی تلاش کرتے تو اس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ جب میں واپس آئی تو کپڑا وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا کچھاوا، ان کا جو کچھاوا تھا وہ کسنے کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے کچھاوا اٹھا کے رکھ دیا، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اندر مانجی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کچھاوا خود جو ہے وہ کسنے کی ہوتا ہے، اور مانجی فرماتی ہے کہ میں ہلکی پھلکی تھی، میرا وزن اتنا تھا ہی نہیں، تو اس لیے انہیں محسوس ہی نہیں ہو سکا کہ میں اندر موجود نہیں ہوں، انہوں نے اٹھایا رکھ دیا اور وہ چل پڑا۔ کہتے جب میں واپس آئی قافلہ روانہ ہو چکا ہے تو میں پریشان ہو گئی، لیکن یہ یاد رکھیں مانجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل فہم و فراست سے نوازا ہوا تھا، تو فرماتی ہے کہ میں اسی جگہ پہ بیٹھ گئی جہاں میں پہلے تھی، کیونکہ جب پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر یہ واپس تلاش کرتے اسی جگہ پر آئیں گے، اگر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو تلاش کر رہا ہے جو ہے وہ مجھے یہاں تلاش کرے، میں کہاں ہوں، اس لیے اسی جگہ پر بیٹھ گئی، بیٹھ بیٹھے کرتے مجھے نیند بھی آ گئی،
حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب پورے قافلے کی جگہ پر نظر پڑی، یہاں نظر پڑی، قریب آئے دیکھا تو ماجی کو دیکھا تو ایک دم نہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے میں نے یہ آواز سن کر آنکھ کھول لی تو فوراً میں نے جو ہے نا وہ چادر اپنے منہ پر لیا اور چادر منہ پر لیا، کہتے انہوں نے اپنا پھر اونٹ بٹھایا اور لے کر اونٹ پہ سوار ہو گیا، اونٹ کی مناف پکڑ کے چل پڑے۔ تو دن کا جو پہلا حصہ تھا اس میں جو ہے یہ قافلے کے ساتھ آ کے مل گئے۔ اب یہ بات جب قافلے والوں کے لوگ ہوئی تو اس میں کیونکہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق رئیس المنافقین، اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو وہ کہاں رہ کے پھر جاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر بھی ہدایت ہے، جس طرح اس طرف ابو جہل اس طرف یہ، اور ہدایت نصیب میں تھی کسی کا اپنا بیٹا ہے ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ انتہائی مخلص ترین مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بیٹے کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار ہے، باپ کا حال یہ ہے، لیکن ہدایت نہ نصیب نہ ہو تو یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے یہ یہاں پر زیارت کر رہے تھے تو ان کا بازار گرم کر دیا اور یہاں اس نے الزام لگا دیا۔ تو ماں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسا کوئی یہاں پر طوفان برپا ہو چکا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے ڈائریکٹ مجھ سے بات نہ کچھ کرتے بلکہ دوسروں سے پوچھتے تھے اس کا کیا حال ہے، تو ٹھیک، پھر واپس آئے سفر کی وجہ سے مجھے طبیعت میری خراب رہنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک دن ایک خاتون جو گرمی ہوتی تھی ان کے ساتھ رات کو باہر خدائے حاجت کی گئی تو انہیں ٹھوکر لگی، انہوں نے ایک دم کو کہا جی کہ مستہ ہلاک ہو مین سین طاحا مستہ ہلاک، تو میں نے فوراً سے کہا کہ آپ مستہ کو برا قوم کا بیٹا مستہ کو برا بلا کے تو بدری صحابی ہے، تو انہوں نے ایک دم کہا کہ آپ کو کچھ علم نہیں، باہر خدا کیا بنی ہوئی، مجھے کوئی علم نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں اور مستہ جو میرا بیٹا ہے اس کے اوپر سے بھی میں نے کلمات جو ہے اسی قسم کے سنے، اس لیے میں نے مستہ کو جو ہے بددعا کی ہے۔ مالی فرماتی ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے ہیں میرے بارے میں ڈائریکٹ نہیں پوچھتے، مجھ سے دوسروں سے پوچھ لیتے ہیں اور مجھ سے یہ کلام کیوں نہیں کر رہے۔ پھر کہتے مجھے بات سمجھ آئی، میں گھر آئی تو میں نے اجازت طلب کی کہ اگر اجازت دے تو میں اپنے والدہ کا گھر چلے جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی۔ میں نے گھر آئی تو پھر میں نے والدہ سے بات کی کہ میرے گھر میں ایسی بات پڑی ہے، تو والدہ نے کہا پہلے کوئی ایسی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو کہتے ہیں بہرحال میرا تو جگر جو ہے وہ پھٹ رہا تھا، تو ساری رات مسافر کہتے ہیں اللہ کے حضور میں رو رو کر، لیکن مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس بارے میں آگاہ فرما دے گا، لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینہ تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں آگاہ نہیں فرمایا، یہ بھی اللہ کی اپنی حکمتیں تھیں تاکہ جو ہے نا وہ جنہوں نے آلودہ ہونا ہے وہ آلودہ ہو جائے، جنہوں نے نکھرنا ہے وہ نکھر جائے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی گھر تشریف لائے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ جو ہے تبدیل ہونا شروع ہوا، مجھے سمجھ آ گئی کہ چہرے انور پر پسینے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بے کی ایک سختی ہوتی ہے شدت، تو میں سمجھ گئی کہ وہی آنا شروع ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر مشاہدہ کرتے تھے وہی کے، لیکن میرے بارے میں گمان میں نہیں تھا کہ اگلا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہی کا وہ سلسلہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور مجھے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں قرآن نازل کیا، اور بات یہ ہے کہ میرا جو ہے نا وہ جیسے اردو کی جملہ میں جیسے
کاٹو تو بدن میں لو نہیں. یہ ایسا میرے ساتھ حال ہو گیا کہ میرا تو گھر گمان میں قرآن نازل ہو گیا. لیکن قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حضرات سے کچھ پوچھنا بھی شروع کیا تھا. گھر کے اندر ہی مسا کی جو والدہ ہیں ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے بارے میں. کیا ایک بہت بری بات ہے. اس کو یہ امور دنیا کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ آٹا گھومتے گھومتے ویسے چھوڑ دیتی ہے. بکری آتی ہے آٹا سال کھا جاتی ہے. اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. اس معاملے کے بارے میں کیا ہے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جو فراست اللہ رب العزت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائی وہ عجیب ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یعنی کہ فراست کے اعتبار سے اس حد تک آگے یہ ہوئی. تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول یہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیے یہ کس کا انتخاب ہے. اللہ کا انتخاب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی کہ سبحان ھذا بہتان عظیم. یہ جملے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. پھر جب انتخاب اللہ کا ہے تو اللہ تو پاک ہے ہر نقص و عیب سے. اللہ کا انتخاب کیسا جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. عیب والا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے. جب عائشہ انتخاب اللہ کا ہے تو پھر انتخاب وہ اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اس لیے یہ انتخاب بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. مان جی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر عیب اور نقص سے اس طرح اس قسم کے نقص سے جو ہے وہ پاک ہے. تو یہ جملے ایسے اللہ رب العزت کو پسند آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب برات کا اعلان فرمایا تو وہاں پر یہ فرمایا کہ مومنوں تو سب کو یہ کہنا چاہیے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو یہ کہنا چاہیے. تو والدہ نے فرماتی مجھے والدہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا. کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اوپر کیفیات بھی شکریہ. اس مالک نے جو میری برات میں قرآن نازل فرمایا تو میں نے فوراً کہا کہ میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس ذات نے میری برات کا اعلان فرمایا ہے قرآن نازل فرمایا ہے. تو میں جو ہے وہ اس وقت یہ ایک اور ماندان کی بات ہے. اس وقت اللہ کے ساتھ ان کا رب کیا تھا صدیق رضی اللہ عنہ. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو قرآن کا نازل ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ قرآن فرمان یہ آپ رسول کی تسلی کے لیے بھی ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں. ماں جی کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تھا. اللہ کے ساتھ رابطہ اس قلب کا جو ربط اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت. تو یہ یاد رکھیے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس موقع پر جو ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب کا قلب عائشہ کا ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا کسی کا اور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ہوتا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے پھر مانی کی برات قرآن پر آ کر نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سادہ وحی بھیج سکتا تھا تو قرآن بنا کر پھر قرآن کے اندر ضابطے نازل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو. اس کے اندر خیر ہے. خیر اس طرح کہ اس کے اندر واقعہ ایک پیش آیا قوانین کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے قیامت تک کے لیے جو ہے قوانین نازل فرما. تو خیر اللہ کی طرف سے کسی قانون کا نہیں کہ صرف سراسر خیر ہی خیر ہے. تو وہ خیر کسی کے لیے. پھر یہاں صرف اکا دکا مسلمان جو ہیں وہ اس واقعے سے متاثر ہوئے جنہوں نے بعد میں توبہ بھی کی. لیکن باقی تمام کے تمام مخلصین مسلمان تھے کوئی اس سے متاثر نہیں ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری سطح کا جو عالم تھا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم باقاعدہ برملا کہتے ہیں کہ یہ صراحتاً تہمت برملا تمہیں یہ کہنا چاہیے. یہاں پر مسلمان سارے تھے شوق کی کیفیت
اور اس انداز میں باقی دلوں کے اندر کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہ ماسوائے تھی جن پر بعد میں جو ہے وہ حد جاری کیا گیا، وہ جو حد کا ضابطہ تھا نا کہ تہمت لگا دے تو چار گواہوں سے ثابت کرو نہ کر سکو تو پھر حد قذف جاری ہوگی، تہمت کی جو حد ہے دوسری تہمت لگانے کی وہ جاری ہوگی، تو وہ اول اپنے بھائی منافق پر بھی جاری کی گئی اور باقی تین مسلمانوں پر بھی جاری کی گئی، اور فرمایا کہ اسے تم اپنے لیے کسی کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ ہاں جو جو اس کے اندر اس تہمت کے اندر شریک ہوئے گناہ کا ایک حصہ ان کے لیے ہے، جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ اس گناہ کے اس نے حصہ لیے اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اس کے لیے جو جو ہے اپنے موبائل سے اس بات کو چلایا ہے۔ اب تک نہ ان الذين جاءوا بالإفك، بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے تہمت، جنہوں نے ارتکاب کیا تہمت کا، عصبۃ منکم کہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ تم میں سے ایک جماعت ہے، تو چونکہ بظاہر نہیں کلمہ قبول ہے، کلمہ پڑھتے تھے نا منافقین تھے، لیکن کلمہ تو پڑھتے تھے، سارے افعال جو ہے وہ مسلمانوں والے کرتے تھے، اس لیے بتلا دیا، اور چونکہ دو تین بندے جو ہے نا وہ مخلصین میں سے بھی شامل ہو گئے تھے، اس لیے میں کو کا لفظ ہے لا تحسبوه شرا لكم، تم مت سمجھو اسے اپنے لیے شر، بل هو خیر لكم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لكل امرئ منهم، ایک میں سے ہر ایک آدمی کے لیے مقتصر الاسم، گناہ کا ایک حصہ ہے جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ کا ایک حصہ ہے جو اس نے کمایا، والذی تولى کبرہ منهم، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا اس شخص کے لیے لہو، اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اب اگلی تعلیم، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے وہ آگے بات ہے لولا کا تعلق ہے ضمن المومن کے ساتھ، تو مومن مردوں اور عورتوں نے یہ گمان کیوں نہیں کیا، لولا کا ترجمہ ہے کیوں نہیں کیا، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے بارے میں خیر کا، اپنے بارے میں خیر کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ اپنا مراد اس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنوادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تمام کے تمام اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے مل کر جو ہے وہ ایک تھے، تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون كجسد واحد، کہ مومن سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، تو یہ اور جیسے وہ آتے ہیں نا وہاں پر سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے بھی نہیں، اپنے آپ کو کیا کرنا، یعنی کہ اپنے بنی اسرائیلی کو قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، اس کو گھر سے نکالنا گویا کہ اپنے آپ کو گھر سے نکالنا، یہ اسی معنی میں ہے کہ اپنے بارے میں یعنی کہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں تم لوگوں نے ایسے گمان کیوں نہیں کیا، وقالوا، اور یہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، یہ صراحتاً تہمت ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس کے اوپر چار گواہ لانے تھے، فإذ لم يأتوا بالشهداء، پھر جب وہ گواہ لے کر نہیں آئے، فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، جب جھوٹے ہیں جھوٹی تہمت لگائی ہے نا تو اس کا کیا ہوگا، حد بھی جاری ہوگی، اس لیے ان پر 80 کوڑے حد بھی جاری کی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ کر عمل کرنا۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير